السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا جس کا نام سن کر آج بھی ظلم، غرور اور حق کی مخالفت یاد آتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی دولت، طاقت اور قبیلے کے غرور میں آ کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہر قیمت پر روکنے کی کوشش کی۔ تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ وہ قریش کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اسلام سے پہلے اہل مکہ اسے اس کی عقل و فہم کی وجہ سے ابو الحکم کہتے تھے، مگر جب اس نے مسلسل حق کا انکار کیا، ظلم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہر حد پار کر دی تو مسلمانوں نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہنا شروع کیا۔ مکہ اس زمانے میں عرب کا سب سے اہم شہر تھا۔ کعبہ کی وجہ سے پورا عرب وہاں آتا تھا اور قریش کو بڑی عزت حاصل تھی۔ ابو جہل انہی با اثر سرداروں میں سے ایک تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو گئی تو قریش کی سرداری، ان کا سیاسی اثر اور ان کے باطل رسم و رواج ختم ہو جائیں گے۔ اسی خوف نے اس کے دل کو اتنا سخت کر دیا کہ وہ ہر اس شخص کا دشمن بن گیا جو اسلام قبول کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو ابو جہل نے سب سے پہلے اس دعوت کا مذاق اڑایا۔ وہ لوگوں کو اکساتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو، ان کی مجلس میں شور مچاؤ اور ان پر ایمان لانے والوں کو سزا دو۔ اس نے کمزور مسلمانوں پر بے شمار ظلم کیے۔ اگرچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرنے والا امیہ بن خلف تھا، لیکن ابو جہل بھی مسلمانوں پر ظلم کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں شامل تھا۔ اس نے بہت سے نو مسلموں کو دھمکیاں دی، معاشی دباؤ ڈالا اور قریش کو مسلمانوں کے بائیکاٹ پر آمادہ کیا۔ تاریخ میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھوں تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ لیکن جب وہ اس ارادے سے آگے بڑھا تو اچانک گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک منظر دکھائی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مزید آگے بڑھتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے انتہائی سخت الفاظ کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو انہوں نے غصے میں آ کر ابو جہل کو کمان سے مارا اور اعلان کر دیا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر انسان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کا حوصلہ بہت بڑھ گیا۔ ابو جہل صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ منصوبہ بندی میں بھی آگے تھا۔ جب قریش نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو اس سازش میں ابو جہل کا مرکزی کردار تھا۔ اس کی رائے تھی کہ ہر بڑے قبیلے کا ایک نوجوان اس حملے میں شریک ہو تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے سے پہلے ہی ہجرت کا حکم دے دیا اور یہ سازش ناکام ہو گئی۔ ہجرت کے بعد بھی ابو جہل خاموش نہ بیٹھا۔ جب مکہ والوں کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع ملی تو حالات ایسے بنے کہ بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریش کا آمنا سامنا ہو گیا۔ قریش کے بعض لوگ واپس جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا قافلہ محفوظ ہو چکا تھا، مگر ابو جہل نے غرور میں آ کر کہا کہ ہم بدر جائیں گے، وہاں جشن منائیں گے اور پورے عرب کو اپنی طاقت دکھائیں گے تاکہ آئندہ کوئی ہمارے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت نہ کرے۔
یہی تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا۔ 17 رمضان 2 ہجری کا دن تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش تقریباً 1000 تھے۔ ظاہری طاقت قریش کے پاس تھی، لیکن ایمان کی طاقت مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو میدان میں سخت مقابلہ ہوا۔ ابو جہل اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ انصار کے 2 کم عمر لیکن نہایت بہادر نوجوان، حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معوذ بن عفرہ اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے زخمی حالت میں پایا۔ انہوں نے اس سے گفتگو کی تو ابو جہل آخری لمحوں تک اپنے غرور پر قائم رہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی ہلاکت کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتا تھا۔ جنگ کے بعد اس کی لاش دیگر مقتولین کے ساتھ بدر کے کنویں میں ڈال دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ کیونکہ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ یہ منظر اس بات کی یاد دہانی تھا کہ دنیا کی طاقت، دولت اور غرور ہمیشہ باقی نہیں رہتے، بلکہ انجام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ابو جہل کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ وہ ذہین تھا، بااثر تھا، دولت مند تھا اور عرب کے طاقتور سرداروں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب حق اس کے سامنے آیا تو اس نے تکبر کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا۔ قرآن مجید بار بار انسان کو غرور سے بچنے، حق کو پہچاننے اور انصاف اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ابو جہل کی داستان اسی حقیقت کی زندہ مثال ہے کہ انسان کا مقام، حسب و نسب یا دنیاوی طاقت اسے کامیاب نہیں بناتی، بلکہ اللہ کی اطاعت، سچائی اور عاجزی ہی اصل کامیابی ہے۔ آج بھی جب تاریخ بدر کا ذکر کرتی ہے تو ایک طرف ایمان، صبر اور قربانی کی مثالیں سامنے آتی ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل کا انجام انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ حق کے مقابلے میں غرور کا انجام ہمیشہ شکست ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ جب سچائی واضح ہو جائے تو تعصب اور تکبر کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔